لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد ولد آدم وخاتم الأنبياء وعلى آله المجتبى وعلى كمل أتباعه من الصديقين والصالحين والشهداء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى صدق الله المولانا العظيم وقال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما والنجم کی ابتدائی آیات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان ابتدائی آیات میں پوری سیرہ مبارکہ کو اللہ رب العزت نے مکمل بیان فرما دیا۔ فرمایا والنجم اذا ہوا، مفسرین نے النجم سے مراد ذات مبارکہ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مراد لی ہے۔ اس چمکتے ستارے محمد کی قسم صلی اللہ علیہ وسلم، اذا ہوا جب وہ اترے زمین پر، ما ضل صاحبکم وما غوى، مائے نافیہ کے ساتھ ماضی کی پوری زندگی کو گھیر لیا۔ ما ضل، تمہارا صاحب کبھی گمراہ نہیں ہوا ہے، تمہارا صاحب کبھی گمراہ، یہ سوال ہی نہیں ہے۔ ما ضل صاحبکم وما غوى، نہ بھٹکا ہے، یعنی ماضی کی پوری زندگی سرچشمہ ہدایت ہی ہے، سرچشمہ ہدایت ہے۔ آگے فرمایا وما ينطق عن الهوى، وہ تو اپنی مرضی سے کچھ بولتا ہی نہیں ہے۔ نطق ينطق فعل مضارع حال اور مستقبل کی طرف اشارہ کہ اب جو ذات مبارک جناب محمد کی ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس کا ماضی کا حال یہ ہے کہ ما ضل صاحبکم وما غوى، نہ کبھی ماضی میں وہ بھٹکا ہو، نہ وہ کبھی گمراہ ہوا ہو، اور اس کا حال اور مستقبل یہ ہے کہ جو بولتا ہے وہ نہیں بولتا، رب بولتا ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، جو بات کرتا ہے وہ وحی خدا ہوتی ہے۔ یہ صرف ان مختصر 4 آیات ہی کے اندر پوری سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اعلان نبوت سے پہلے کا اور اعلان نبوت کے بعد کا حال اللہ رب العزت نے خود بیان فرما دیا ہے۔
معراج النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک ایسا معجزہ جو کائنات میں اس سے پہلے کسی کو عطا ہی نہیں کیا گیا۔ مختلف نبیوں کو مختلف انداز میں معراج ہوئی ہے، لیکن جو معراج اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو کروائی وہ معراج نہ پہلے کسی نبی کو ہوئی ہے اور نہ اس کی کوئی مثال آپ کو کتابوں کے اندر ملے گی۔ آپ کو ملا معراج آدم علیہ السلام، آپ کو معراج ادریس علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر قرآن حکیم کے اندر ملے گا کہ موسیٰ علیہ السلام 30 راتوں کا چلا کرنے کے بعد پھر اللہ فرماتا ہے ہم نے 10 راتیں بڑھا دی، وَتَمَّ مِيقَاتَهُ 40، ہم نے اس پر 40 کا عدد پورا کیا، پھر کوہ طور پر حاضر ہوئے، اللہ رب العزت کے حضور میں عرض کی رب اپنا جلوہ دکھا، کلام تو سنا ہے اب اپنا جلوہ دکھا۔ فرمایا گیا لن ترانی، تم مجھے نہیں دیکھ سکتے ہو، تم مجھے نہیں دیکھ سکتے ہو، لیکن ساتھ میں ایک شرط لگا دی، اگر تم نے میرا دیدار کرنا ہے تو پھر ایک شرط یہ ہے، یہ پہاڑ ہے، اگر اس نے اس جلوہ کو برداشت کر لیا فسوف ترانی، تو ان قریب تم مجھے دیکھ لو گے۔ لیکن ہوا کیا کہ جب تجلی ربی جب اس پہاڑ پر پڑا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وَخَرَّ مُوسَىٰ صَاعِقًا، اور موسیٰ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ موسیٰ کیا ہوئے؟ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ آپ اگر مفسرین کو پڑھیں گے تو جو دیدار باری تعالیٰ وہ تجلی اللہ رب العزت نے اس پہاڑ طور پر اتاری، وہ اللہ کی صفات میں سے ایک صفت تھی، اللہ کی صفات میں سے ایک صفت کا ظہور اس پہاڑ پر ہوا۔ اس کا یہ حال ہوا کہ پہاڑ جو ہے وہ چکنا چور اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ یہ مقام کلیم اللہ ہے جو کلام کرنے کے بعد اللہ کے حضور میں حاضر ہے کہ صفات کا ظہور اس پہاڑ پر ہوتا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام وَخَرَّ مُوسَىٰ صَاعِقًا، موسیٰ بے ہوش ہو کر گر پڑتے ہیں، اور ایک طرف حبیب اللہ کا مقام ہے جو صرف صفات کا مشاہدہ نہیں کر رہا، ذات کا مشاہدہ کر رہا ہے، صرف صفات باری تعالیٰ کا نہیں، ذات باری تعالیٰ کا مشاہدہ کر رہا ہے۔ اس پر اللہ فرماتا ہے کہ اس کی پلک جو ہے آگے پیچھے نہیں ہوئی، جو دیکھ رہا تھا، ما زاغ البصر وما طغى، اس کی نگاہ کوئی آگے پیچھے نہیں ہوئی۔ ایک طرف صفات باری تعالیٰ کے دیکھنے والے موسیٰ علیہ السلام کا حال ہے، اور ایک طرف ذات باری تعالیٰ کے دیکھنے والے جناب محمد مصطفیٰ کا حال ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ انداز ہے کریمانہ انداز اللہ کے اپنے خاص بندہ اور خاص رسول کے ساتھ۔ ایک طرف 40 راتوں کا چلہ ہے اور ایک طرف بستر پہ آرام کرتا ہوا رسول ہے۔ گو کہ وہ رسول اس انداز میں آرام فرماتے ہیں کہ فرمایا سرور کائنات نے میرا دل نہیں سویا ہوتا، اس لیے بعض دفعہ اصحاب نے دیکھا ہے، حضرت بلال حبشی نے اور دیگر روایات کے اندر آیا سرور کائنات آرام فرما ہو گئے، اذان فجر کے بعد تھوڑی دیر کے لیے آرام کیا، اور کہتے ہیں کہ ہم نے حضور کے اس نیند کی آواز کو بھی سنا، یہاں تک کہ اقامت ہوئی اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام اسی حالت میں آئے اور نماز کی جماعت کی امامت فرمائی۔ ہم نے عرض کیا رسول اللہ آپ کو، فرمایا میرا دل نہیں سوتا ہے، میری آنکھیں سوتی ہے، میرا دل نہیں سوتا ہے۔ کیوں نہیں سوتا ہے؟ کہ اس حال میں بھی وحی خدا ہو رہی ہوتی ہے، اس حال میں بھی وحی خدا۔ اب آپ کہیں کہ حالت نیند کے اندر جو وحی ہے اسے نکالا جائے، کوئی بندہ نہیں نکال سکتا ہے، وہ وحی خدا ہے۔ حضور نے فرما دیا وحی ہے، اور یہ وحی خدا ہے تو بالکل وحی خدا ہے۔
اس کو اگر قرآن کا حصہ بنایا گیا ہے تو قرآن کا حصہ ہے، کوئی شخص اسے نکال نہیں سکتا ہے۔ تو ایک طرف یہ حال ہے کہ 40 راتوں کا چلہ کرنے کے بعد کلیم اللہ، اللہ سے کلام کرنے کے بعد اللہ کے حضور میں حاضر ہے، اور ایک بندہ، اللہ کا خاص بندہ، خاص رسول، خاتم المرسلین جناب سرور کائنات حتیم کعبہ میں سو رہے ہوں، یا ام ہانی کے گھر میں سوتے ہوں، یا مکہ المکرمہ میں کسی مکان میں سو رہے ہوں، جبریل حاضر ہو، حاضر ہونے کے بعد جگائے، عرض کرے کہ آپ کا رب آپ کو بلا رہا ہے۔ یہ انداز محبت ہے، انداز حب ہے، یہ شان محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے، حضور کی شان ہے کہ آسمان سے اترا ہوا ایک فرشتہ ہے جو آ کر کہ میرے حبیب کو جگاؤ، اور آ کر اسے اس معراج کے سفر کی طرف روانہ کرو۔ اس لیے میں اکثر اور بیشتر کہتا ہوں کہ جو لوگ سفر بہت زیادہ کرتے ہیں وہ اپنے سفر نامہ خود اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں۔ میں نے فلاں ملک کا سفر کیا تو فلاں سفر نامہ آپ کو کتابوں کے ذریعے بازاروں کے اندر ملتا ہے، سفر نامہ فلاں، سفر نامہ فلاں، کوئی یورپ گیا تو اس کا سفر، کوئی حجاز گیا تو اس کا سفر، کوئی فلاں ملک میں گیا تو اس سفر کو اپنے ہاتھ سے مرتب کرتے ہیں۔ یہ عجیب سفر ہے، یہ عجیب سفر ہے کہ مسافر نے خود اپنا سفر نامہ نہیں لکھا ہے، مسافر نے خود اپنا سفر نامہ اپنے ہاتھ سے مرتب نہیں کیا ہے۔ مسافر یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ میں گیا ہوں، بلکہ سفر کروانے والا خود فرما رہا ہے کہ میں لے کر گیا ہوں۔ مسافروں نے سفر نامے اپنے ہاتھ سے ترتیب دیے، لیکن یہ ایسا مسافر ہے کہ اس کا سفر نامہ اس کے ہاتھ کا مرتب کرتا نہیں بلکہ اس کے رب کا مرتب کرتا ہے۔ وہ خود فرمائے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جو راتوں رات اپنے بندہ خاص کو مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گئی، الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، اس لیے کہ ہم اپنی برکت کی بہت بڑی بڑی نشانیاں اسے دکھائے۔ جہاں پر ہم نے برکت رکھی ہے، انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہی سنتا ہے، وہی دیکھتا ہے۔ یہ انداز ہے الذی بارکنا حولہ، بھائی بہت ساری برکتیں رکھی تھی، کیوں ڈائریکٹ مکہ المکرمہ سے سفر معراج کا آغاز نہیں ہوا؟ ہونا چاہتا، اللہ اگر کرنا چاہتا تو کر سکتا تھا کہ نہیں، لیکن زمین کا چپا چپا کہتا ہے حضور کے قدموں کی برکت ہمیں مل جائے، حضور کے قدموں کی برکت ہمیں مل جائے۔ زمین کا چپا چپا یہ گزارش کر رہا ہے کہ حضور کے قدموں کی برکت، بڑی برکتیں رکھی ہیں۔ الذی بارکنا حولہ، کہ اس مسجد بیت المقدس کے ارد گرد میں ہم نے بڑی برکتیں رکھی، اس برکتوں میں اس برکت کو کیسے محروم کر دیا جاتا بیت المقدس کی کہ حضور کے قدم وہاں نہ لگتے۔ مسجد بیت المقدس کے اندر ایک ستون ہے، اس لیے مفسرین نے، سیرت نگاروں نے لکھا ہے، اس ستون نے عرض کی سارے انبیاء مرسلین اس جگہ سے ہو کر گزرے ہیں، مجھے کیوں محروم کرتے ہو؟ حضور کی ذات گرامی سے، آپ کے قدموں کی برکت سے مالک مجھے کیوں محروم کرتا ہے؟ اللہ رب العزت نے اس کی ایک حکمت یہ ہے بیت المقدس کہ اس ستون کی اس دعا کی برکت کہ حضور کی چاہت محبت کے آقا علیہ السلام کا گزر اس جگہ سے بھی، جائے ہجرت انبیاء مرسلین کی رہی، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جائے ہجرت رہی، کسی کا جائے مقام رہا، کسی کی جائے پیدائش رہی، تو یہاں پر حضور کا گزر۔ اور ایک وجہ یہ بھی ہے کہ بیت المقدس سے، مسجد بیت المقدس سے آسمان کا دروازہ کھلتا ہے، بیت المقدس سے ڈائریکٹ آسمان کا دروازہ کیا ہے، وہ کھلتا ہے۔ یہ لے جانے کی بیت المقدس سے معراج کا آغاز ہے، اسراء کا آغاز مسجد حرام سے بیت المقدس۔ کوئی شخص اگر اسراء کا انکار کر دے کافر ہے، یعنی مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک کے سفر کا کوئی شخص انکار کر دے وہ دار اسلام سے خارج ہے۔ قرآن حکیم
فرقان مجید کا انکاری ہے. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. واضح آیت مبارکہ ہے. یہ اختلاف الگ ہے کہ آیا روح کے ساتھ مال جسد روح مال جسد کے ساتھ معراج النبی. اکثر مفسرین کا، اکثر محدثین کا اصح ترین اقوالوں میں سے قول یہی ہے کہ روح مال جسد ہے. عبد کا جو لفظ بولا جاتا ہے وہ روح مال جسد ہے. اسری بعبادی لیلا، میرے بندوں کو راتوں رات لے جائے اے موسیٰ. وہاں پر کیا موسیٰ علیہ السلام بندوں کی روحوں کو ساتھ لے کر گئے تھے؟ ہجرت کی حضرت موسیٰ علیہ السلام تو بندوں کی روح نکال کر لے گئے. اسری بعبادی لیلا، رات کی اس اندھیری کے اندر میرے بندوں کو لے کر چلے، رات کے اس سیر کو. تو عبادی تو لفظ عبد روح مال جسد کے ساتھ. اس لیے شیخ اکبر ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی آسان انداز میں، آسان فہم انداز میں، کہ اگر صرف خواب ہی کا سفر ہو، روح ہی کا سفر ہو، تو پھر اتنا اعتراض اہل مکہ نے کیا ہی کیوں؟ اہل مکہ نے اتنا اعتراض کیا ہی کیوں؟ آج بھی اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ رات کو جو ہے میں سعودی عرب سے ہو کر آ گیا، فلسطین بھی ہو کر آیا، صبح وہ فجر کی نماز میں کھڑا بھی ہے، وہ مسجد حرام بھی ہو کے آیا، مسجد بیت المقدس بھی ہو کر آ گیا، بیت المقدس سے بھی، اور وہ صبح فجر کی نماز میں کھڑا ہو کر یہ اعلان کرتا ہو، کوئی شخص اس کی بات کا انکار کرے گا؟ بولو بابا. آپ میں سے اگر کوئی شخص کھڑا ہو کر کہتا ہے کہ میں نے یہ رات میں یہ خواب دیکھا اور میں حالت خواب کے اندر فلاں علاقے کے اندر، نہ میں نے ویزا لیا، نہ پاسپورٹ بنایا، نہ کوئی سفر کو جو ہے کوئی خاص تیاری کی، بس رات کے ایک حصے کے اندر میں اتنا بڑا سفر کر کے آیا، تو جو بھی عقل مند آدمی ہے وہ اس کی بات پر اعتراض نہیں کرے گا. کوئی کر سکتا ہے اعتراض؟ اعتراض کر رہے ہیں اس لیے کہ یہ نہیں فرمایا ہے کہ میں رات کے خواب کے حصے میں گیا ہوں، فرمایا کہ میں رات کے حصے میں روح مال جسد کے گیا ہوں. اس لیے تو اعتراض ہے، اس لیے تو اعتراض کیا جا رہا ہے اہل مکہ کی طرف سے. یہ سفر کیسے ممکن ہے؟ یہ سفر کیسے ممکن ہے کہ رات کے اس قلیل سے حصے کے اندر، اور اتنا قلیل کہ بستر بھی گرم رہے، بستر بھی گرم رہے، دروازے کی کنڈی بھی ہل رہی ہو، اور اتنے مختصر وقت کے اندر ہو کر آ جائے ایک شخص، جنت اور دوزخ کی سیر کر لے، اور اس پر زندگی کا اثر ویسے کا ویسا ہی رہے، بلکہ اس سے زیادہ تابناک ہو جاتا ہے. یعنی عمر کا کوئی حصہ اس نے ایسا گزارا بھی نہیں. قرآن حکیم نے دو بڑی مثالیں اس کی دی. ایک حضرت عزیر علیہ السلام کی مثال، 100 سال تک سوتے رہے. کتنے سال تک؟ 100 سال تک سوتے رہے. جب جگایا نا دوبارہ، کتنے سال سوئے اے عزیر، کتنے عرصے تم سوتے رہے؟ تو فرمایا یوم او بعد یوم، ایک دن یا کچھ حصہ یوم کا. تمہارا تم 100 سال سوتے رہے ہو. اپنے کھانے کو دیکھو، وہ متغیر نہیں ہوا ہے، اس میں بو پیدا نہیں ہوئی ہے، لیکن ساتھ میں اپنے اس دراز گوشت کو دیکھو جو مٹی میں مل گیا ہے. تم نے یہ سوال کیا تھا کیسے اٹھائے جائیں گے، تو تمہارے علم الیقین کے لیے، عین الیقین کے لیے دکھاتے ہیں کہ وہ دوبارہ زندہ ہو کر کھڑا ہو رہا ہے، ایسے اٹھا دیں گے. اب حضرت عزیر، مفسرین نے لکھا حضرت عزیر علیہ السلام کی عمر اس وقت، عمر مبارک 40 برس تھی. کتنی برس تھی؟ 40 برس. جب گھر میں لوٹ کر گئے نا، سونے کے بعد جب گھر میں لوٹ کر گئے، ان کی اولاد میں ان کا بیٹا 110 سال کا ہے. کتنے سال کا ہے؟ 110 سال کا ہے. آپ نے اصحاب کہف کی مثال قرآن حکیم کے اندر نہیں سنی؟ 350 سال لگ بھگ سوتے رہے. زمانے گزر گئے، 3 صدیاں گزر گئی، ساتھ کا کوئی بندہ زندہ نہیں ہے. کرنسی بدل گئی، حکومتیں بدل گئی، بادشاہ بدل گئے، وزیر بدل گئے. اور جب اس کرنسی کو جو ان کے ہاتھ میں تھی، 350 سال سونے کے بعد وہ جب بازار میں جاتے ہیں، لوگ پریشان، یہ کہاں سے؟ ویسے کا ویسا ایک جوان آدمی ہے، حالانکہ وقت گزرا ہے. ویسے کا ویسا کیا ہے؟ جوان بندہ. جس حال میں سویا ہے یہ نہیں ہے
کہ 40 سال میں حضرت عزیر علیہ السلام سوئے اور جب اٹھے تو پھر 110 سال کی عمر ہو گئی، یا 140 سال کی عمر، 100 سال سوئے تو 140 سال نہ، اسی 40 وقت کو بند کر دیا، زمان کو بند کر دیا. جس کو متغیر کرنا تھا متغیر کر دیا، جس کو نہیں کرنا تھا ویسا ہی صحیح سالم رکھا. حالانکہ دیکھیں یہ کھانا اگر باہر دھوپ میں پڑا رہے تو کتنا گھنٹہ یہ جو ہے تر و تازہ رہ سکتا ہے، کتنے گھنٹے تر و تازہ رہ سکتا ہے. لیکن بتایا اس رب نے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے. جو منٹوں اور گھنٹوں کے اندر خراب ہو جانے والی چیز ہے اگر وہ چاہے تو اسے ویسا ہی تر و تازہ رکھتی ہے. وہ کھانے اگر دھوپ میں 100 سال پڑے رہے تو متغیر نہ ہو، تو انبیاء مرسلین جب اس دنیا سے رخصت ہو جائے اور انہیں لوگ جو ہے ان کی آرام گاہ میں آرام کرنے کے لیے لٹا دے، آپ کی نگاہوں سے اوجھل ہو جائے، تو کون سی بڑی بات ہے، کون سی بڑی بات ہے کہ جسم ویسا ہی تر و تازہ ہو. اور کہیں پر موسیٰ علیہ السلام نماز بھی پڑھ رہے ہو، نماز قبر کی حالت میں، عالم برزخ میں نماز تم کہو کیسے ممکن ہے؟ ماننے والوں نے یہ مان لیا کہ کھانا متغیر نہیں ہوا، اور نہ ماننے پہ آئے تو پھر اتنی بڑی بات، نہ ماننے پہ آئے تو اتنی بڑی بات، کھانا متغیر نہیں ہو رہا ہے. کوئی اللہ چاہے اگر کسی کو کھڑا کر نماز پڑھا دے. انبیاء مرسلین، حضور نے فرمایا تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے، اور جمعہ کے دن تو خاص طور پر پیش کیا جاتا ہے. جمعہ کے دن خاص طور پر پیش، تو جس کا درود پہنچتا ہے پڑھے اللہم صلی علی سیدنا محمد و آل محمد. یہ حضور پر پہنچا. حضور سرور کائنات کیا کیا؟ سرور کائنات نے اس بندے کے لیے، اس امتی کے لیے سرور کائنات نے دعا فرمائی. اس امتی کے لیے فلاں آدمی نے فلاں محلے میں، فلاں مسجد میں، فلاں گھر کے اندر، فلاں کونے میں چھپ کر آپ پر درود پڑھا ہے. کوئی بندہ اور موجود نہیں تھا، چھپ کر آپ پر درود پڑھا ہے، ظاہر میں آپ پر درود پڑھا ہے، باطن میں آپ پر، حضور پر اس کا نام بھی پیش کیا جاتا ہے، ولدیت بھی پیش کی جاتی ہے، اس کی رہائش بھی پیش کی جاتی ہے، یعنی شہر اور محلہ بھی پیش، فلاں محلے کے اندر، فلاں شہر کے فلاں محلے میں فلاں بندے ابن نے یہ درود آپ پر بھیجا ہے. حضور فرماتے ہیں اے رب اس کی بخشش فرما دے، اے رب اس پر بخشش فرما دے، کوئی ایشو نہیں ہے. تو یہ دو بڑی مثالیں تو خود قرآن حکیم کے اندر. زمانہ گزر رہا ہے لیکن کیا ہے، اتنا بڑا عرصہ گزر گیا لیکن دنیا کا حال یہ رہا کہ اللہ نے ساکن کر دیا سکون کی. رک جاؤ، ٹھہر جاؤ، رک جاؤ، ٹھہر جاؤ کہ آج ہمارا حبیب ہم سے ملاقات کرنے آ رہا ہے. ایک قلیل سے حصے کے اندر ہے، لیکن ایسا قلیل بھی نہیں ہے کہ آپ ذہن میں اتنے چھوٹے سے حصے کے اندر جلدی دیکھا ہو. نہ ایسا دیکھا ہے. حضور کا انداز دیکھنے کا جو ہے سیرت نگاروں نے لکھا ہے، جب کوئی شخص حضور کے سامنے آتا اور آ کر حضور سے مخاطب ہوا کرتا تو آقا علیہ السلام پوری توجہ کے ساتھ اسے دیکھا کرتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ اگر وہ ایسا ہے تو حضور سائیڈ ہو کر، دائیں ہو کر یا بائیں ہو کر اس سے بات نہ، پوری توجہ اس پر مبذول کروا لیتے، یعنی بالکل سینہ جو ہے نا اس کے سامنے کرتے. کوئی بات اگر سنی ہوئی بھی کوئی شخص سناتا، ہمارے یہاں پہ نا سنی ہوئی کوئی بات سنا دے تو ہم فوراً اس کی بات ہم نے سنی ہے نہ. کوئی سنی ہوئی بات بھی اگر کوئی شخص سناتا، حضور بڑے انعام کے ساتھ، خوشی کے ساتھ اس کی بات کو سنا کرتے. تو یہ پورا جو مشاہدہ ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ جلدی دیکھا، انعام کے ساتھ. اس لیے اہل مکہ نے جب بیت المقدس کے دروازوں کے متعلق پوچھا کتنے دروازے ہیں، اور پوچھ تو سکتے تھے نا بھائی، ہم میں سے اگر کوئی مسجد نبوی کے دروازے بتاؤ تو ظاہر فوراً کہتا ہے میں دروازے کتنے گیا تھا. مسجد حرام کے دروازے بتاؤ تو آپ کیا جواب دیں گے؟ پوچھنے والے سے کہیں گے کہ میں دروازے کتنے گیا تھا. لیکن فرمایا کہ جب اعتراض ہوا نا تو اللہ رب العزت نے سامنے بیت المقدس کو لا کر رکھ دیا، سامنے لا کر رکھ دیا. جو سوال بیت المقدس کے متعلق پوچھا جاتا آقا علیہ السلام اس کا جواب دے رہے ہوتے. ایک تو یہ فلسفہ ہے اس معراج کا کہ اپنے حبیب کو راضی کرنا ہے. اہل مکہ کی
دی گئی پریشانیوں سے جو دل مغموم ہو رہا ہے، اس مغموم دل کو، سرور کائنات کے اس مغموم دل کو اللہ رب العزت دلاسا دینے کے لیے، اپنے دیدار کے لیے مسجد حرام سے بیت المقدس اور بیت المقدس سے ملائے اعلیٰ کی سیر کروانے کے لیے آج بلا رہا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے، اس کا مقصد یہ بھی ہے، اس کی رمز میں ایک رمز یہ بھی ہے کہ بیت المقدس سے، اور پھر ایک رمز حب اور محبت ہے کہ صرف تعلق محبت کی وجہ سے، تعلق محبت کی وجہ سے، الوہیت کی وجہ سے، کہ آپ جب اس دنیا سے آسمانی دنیا کی طرف گئے تو آپ کی نالین بھی ساتھ جا رہی ہے، آپ کی نالین بھی کیا ہے؟ ساتھ جا رہی ہے۔ ایک طرف موسیٰ ہے کہ جسے فرمایا جاتا ہے فخلا نالیک، اپنی نالین کو اتار دو، اپنی جوتیاں ہیں موسیٰ اتار دو۔ ایک طرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کہا جاتا ہے اپنی نالین نہ اتارو۔ سوال آتا ہے کہ آخر کیا وجہ ہے؟ فخلا نالیک کا حکم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، کلیم اللہ کو یہ حکم ہے، حبیب اللہ کو کہا جا رہا ہے ایسے ہی آ جاؤ، حبیب اللہ کو کہا جائے ایسے ہی آ جاؤ آخر، تو فرمایا وہ کریم ہے تم حبیب ہو۔ اور یہ علویت اور برکت کہ تمہاری یہ نالین جو ہے، اس کی برکت، اس کو بلند کرنا، آپ کے قدموں کی برکت آسمان دنیا پر۔ اس لیے جس فرشتے نے حضور کا دیدار کیا نا، اس نے عرض کی، حضرت جبریل نے عرض کی یہ میرا جائے پیدائش ہے، یہ میرا جائے رہائش ہے، اس رہائش پر دوگانا آقا علیہ السلام نے پڑھا ہے۔ اور کتنے ہی فرشتوں کے ساتھ ایسی بہت ساری اقوام اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو دکھائی جن پر عذاب ہونا ہے۔ آپ دیکھیں نا، ایک کوئی بھی فلم ہے جس کو آپ روک دیں، فارورڈ کر لیں، ریوائنڈ کر لیں، تو آپ کی یہ ساری سٹوریز جو ہے نا، ہم جتنے پیدا ہوئے ہیں، جو اس دنیا کے اندر ہیں، جو چلے جا چکے ہیں، جو آئیں گے قیامت تک، ان سب کی ایک فلم، ایک ریل تیار ہے۔ جس کو دکھانا ہے آپ اس فلم کو بھگاتے ہیں، فارورڈ کرتے ہیں، جہاں سے دیکھنا چاہے دکھا دیں، ریوائنڈ کرتے ہیں، جہاں روکنا چاہے تو روک دیں، کرتے ہیں کہ نہیں؟ کیسٹس ہوتی ہیں، ان کو فارورڈ بھی کر لیا آپ نے، ریوائنڈ بھی کر لیا جہاں سے۔ تو ایسے ہی ہے، قیامت تک جتنے لوگ آئے ہیں، آئیں گے، جنہوں نے جہنم میں جانا ہے، جنہوں نے جنت میں جانا ہے، فارورڈ کر کے اللہ رب العزت نے دکھا دیا ہے، دکھا دیا یہ لوگ جہنمی، اس کردار کے لوگ جہنمی، اس کردار کے لوگ کون ہیں؟ جنتی، ان کے لیے جہنم ہے، اسفلین کے اندر ہے، برائیاں کرنے والے لوگ ہیں، اور یہ لوگ کون؟ اعلیٰ علیین کے اندر، یہ جنت میں رہنے والے لوگ ہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے عرض کی نا، یا رب مجھے جو ہے وہ کوئی حکم، فرشتے نے آ کر عرض کی کوئی آپ کی خواہش، فرمایا خواہش ہے سورج کو دیکھوں، سورج کی شہر کی، اور کوئی خواہش میری روح قبض کر دی جائے، روح قبض کی پھر دوبارہ بدن میں لوٹا دوں، میری خواہش ہے کہ عذاب کیسے دیتا ہے اللہ، تو دوزخ کی سیر کروائے، دوزخ کی سیر کر، میری خواہش ہے کہ جنت بھی دیکھ لوں، اس کی نعمتوں کو بھی دیکھ لوں، جنت میں داخل کر دیا اللہ رب العزت نے۔ فرشتے نے آ کر عرض کی حضرت وقت پورا ہوا، چلتے ہیں دوبارہ، فرمایا جو جنت میں داخل ہوتا ہے اسے نکالا تو نہیں جاتا ہے، جو جنت میں داخل ہوتا ہے اسے نکالا نہیں جاتا ہے۔ عرض کیا فرشتے نے محمد سے پہلے کیسے داخل ہو سکتے ہو صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو محمد سے پہلے، حضور کی ذات مبارکہ سے پہلے آپ کیسے؟ تو کہا کیسے نہیں، کیا اس جنت کے اندر حور اور غلمان نہیں رہتے ہیں؟ کیا اس جنت میں حور اور غلمان نہیں رہتے ہیں؟ تو پہلے کیسے تم کہہ سکتے ہو؟ کہا فرشتے نے وہ تو غلام محمد کی حیثیت سے رہتے ہیں، وہ تو حضور کے غلام کی حیثیت سے۔ کہا اگر وہ حضور کے غلام کی حیثیت سے تو ادریس بھی رسول کے غلام کی حیثیت سے رہ لے گا۔ حضرت ادریس بھی حضور کے، فرمایا بس اس کو اپنی رضا پہ راضی رہنے دو، اس کو مکان عالیہ، ہم نے اسے عالی مقام عطا فرمایا ادریس کو۔ یہ شان حضرت ادریس علیہ السلام کی ہے، اور یہ شان محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جب اللہ کے سامنے آ گئے اور فرمایا کہ ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ گیا، استشارنی ربی فی امتی، کیا الفاظ ہے مسند امام احمد ابن حنبل کے،
استشارنی ربی فی امتی، میرے رب نے میری امت کے بارے میں مجھ سے مشورہ کیا. استشارنی، یہ نہیں کہ پوچھا. میرے رب نے، اللہ رب العزت سب سے بڑا ہے، اس کو کوئی حکم نہیں دے سکتا ہے. آپ دعا جو کرتے ہیں نا، رب مجھے عطا کر، یہ عرضی ہے، حکم نہیں ہے. اگر آپ دعا اس حکم کے ساتھ کرتے ہیں مجھے دے تم پر کوئی، تو اس پر زور ہے تمہارا، عرضی پیش کرتے ہیں. لیکن شان آقا علیہ السلام کی، حضور نے فرمایا استشارنی، مجھ سے میرے رب نے میری امت کے بارے میں مشورہ کیا، میری امت کے بارے میں مشورہ کیا. اب میری امت کا ذکر جب چھڑا تو حضور نے فرمایا کہ جو آپ کی امت میں سے 1 سال پہلے توبہ کر لے گا اسے اللہ بخش دے گا. 1 سال پہلے توبہ کر لے اس کے لیے اللہ بخشش ہے. عرض کی یا رب اور بڑھا دے، یا رب اور بڑھا دے. تو اللہ نے فرمایا 1 مہینہ پہلے اگر کوئی شخص توبہ کر لے، 1 مہینہ پہلے اگر کوئی شخص توبہ کر لے اسے بخش دیا جائے گا. یا رب بڑھا دے. 1 جمعہ پہلے یعنی 1 ہفتہ پہلے اگر کوئی شخص توبہ کر لے اس کی توبہ قبول ہو جائے گی. کہا اللہ کے حضور نے عرض کی اور بڑھا اور عطا فرما. فرمایا 1 دن پہلے، پھر فرمایا 1 ساتھ پہلے، پھر فرمایا غرغرہ کے آنے تک. غرغرہ جیسے یعنی روح بدن سے نکلے نہیں اس وقت بھی توبہ کر لے، اس کی توبہ. فرمایا اگر کوئی شخص جمعہ کے دن آئے تو ہر جمعہ میں 1 لاکھ تیرے امتیوں کو بخشے گا اللہ. رمضان کے ہر رات میں 1 لاکھ امت کے بندوں کو تیرے بخش دوں گا. اور رمضان کے آخر 7 کے اندر، جو پورے مہینے کے اندر لاکھ ہم نے بخشے ہیں، اس آخری 7 میں اور اسی انداز میں پوری تعداد کے برابر بخش دیے جائیں گے. پھر حضور فرمائیں گے حریص علیکم بالمؤمنین، فرمائیں گے اور بڑھا دے اور عطا فرما دے جیسے اس رب کی شان ہے. حضور نے فرمایا اللہ نے 3 چلو جو اس کی شان کے مطابق ہے، فرمایا یہ لو، کہو سبحان اللہ، جو اس کی شان کے مطابق، فرمایا یہ لو. تیسری دفعہ پھر فرمایا یہ لو. صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ ان 3 چلو جو اللہ نے فرمایا یہ لو یہ لو یہ لو، اس کا کیا مقصد؟ فرمایا پہلا چلو مغفرت کا ہے، دوسرا چلو جو ہے عفو کا ہے، تیسرا چلو اللہ کی رحمت کا ہے، تیسرا چلو اللہ کی رحمت کا ہے. یہ شان رسالت مآب ہے. حضور پہنچے، ملائے اعلیٰ کے فرشتے، خود رب کائنات نے پوچھا اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ ملائے اعلیٰ کے فرشتے کن مسائل میں بحث کر رہے ہیں؟ انہوں نے اللہ کے حضور میں عرض کی تھی کہ ہمارے یہ 4 مسائل ہیں، اس کا حل ہم چاہتے ہیں. تو جو مشکلوں کو کھولنے والا ہے، تیرا حبیب اس دنیا میں مبعوث ہو گیا ہے اور ہمارے ان مشکل سوالات کا جواب وہی دے سکتا ہے. تو اسے جب تم معراج کے موقع پر لائے تو ہمارے ان سوالات کا جواب ہم چاہتے ہیں کہ اس کی زبانی ہی سنے. بتانا چاہے تو تو بھی بتا سکتا ہے، لیکن کیا کرے، تو بھی جب اپنی احدیت اور صمدیت کا اعلان کرتا ہے تو کہتا ہے قل هو اللہ احد. تو بھی جب اپنی بات کہنے، اپنی احدیت کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، کہہ تو سکتا تھا اللہ احد، اللہ الصمد، لیکن فرمایا قل، تم فرماؤ، تمہارے منہ سے سننا زیادہ اچھا لگتا ہے. کیونکہ وہ جب بولے تو ان ہوا الا وحی یوحا، وہ نہیں بولتا، ایسا ہے کہ جیسے رب بول رہا ہوتا ہے. تو اللہ نے پوچھا ہے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ملائے اعلیٰ کے فرشتے کن مسائل میں بحث کر رہے ہیں؟ فرمایا تو ہی جانتا ہے، تو ہی جانتا ہے. تو اللہ نے اپنا دست قدرت، حضور نے فرمایا اللہ نے اپنا دست قدرت میرے سینہ اقدس پر رکھا اور اس کی ٹھنڈک میں نے اپنے قلب پر محسوس کی، اس کی ٹھنڈک میں نے اپنے قلب میں محسوس کی.
پھر کیا ہوا؟ ہاں بتاؤ کس بات میں بحث کر رہے ہیں؟ فرمایا 4 مسائل میں بحث کر رہے ہیں. آگے بڑے ملائے اعلیٰ کے بڑے فرشتے حضرت اسرافیل نے عرض کی یا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ بتائیں کہ کفارات کیا ہیں کہ جن سے گناہوں کو جھاڑ دیا جاتا ہے، ایسے عمل کہ جن کے کرنے سے گناہوں کو جھاڑا کفارہ بن جاتا ہے. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اسرائیل کفارات میں سے 3 کام ہے جو کفارات کا کام دیتے ہیں. پہلا کام کہ سخت سردی میں اگر کوئی شخص وضو کرتا ہے نا اس کے لیے کفارہ بن جاتا ہے. سخت سردی کی راتوں کے اندر کوئی شخص وضو کرے. دوسرا کہ جو شخص نماز با جماعت ادا کرنے کی نیت سے با پیادہ پیدل چل کے جاتا ہے اس کے لیے کفارہ ہے، ہر قدم پر کفارہ ہے. تیسرا وہ شخص جو ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار کے لیے بیٹھا ہو. ایک نماز کے بعد کیونکہ جب تک یہ بیٹھا ہے فرشتہ اس کے حق میں دعائیں کر رہا ہے. دوسرے حضرت میکائیل علیہ السلام آئے، عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم درجات کیا ہے؟ فرمایا بھوکھوں کو کھانا کھلانا. درجات کیا؟ جیسے درجے بلند ہوتے ہیں. فرمایا بھوکھوں کو کھانا کھلانا، سلام کو عام کرنا. آپ دیکھیں نا التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. یہ جو نماز میں ایک دوسرے کو سلام کرنے کے بعد بھی تمہارے دلوں کے اندر قدورتیں ہیں تو نماز کا کیا حال ہے؟ فرمایا تمہارے درجات کی بلندی کا پہلا سبب کیا ہے؟ بھوکھوں کو کھانا کھلانا، سلام کو عام کرنا، اور رات کی تنہائی میں جب دوسرے لوگ سو جائیں تو تم کھڑے ہو کر نماز ادا کرنا. یہ درجات کے بلندی کا ذریعہ ہے. حضرت جبریل نے عرض کیا رسول اللہ نجات دینے والے نجیات کون سے اعمال ہیں جو بندے کو نجات دیتے ہیں؟ فرمایا ظاہر اور باطن میں اپنے رب کا خوف رکھنا. ظاہر میں بھی اور باطن میں بھی. ظاہر میں تو بڑے لوگ بڑے متقی پرہیزگار، جبے کبے، بڑی بڑی داڑیاں، امامے، ٹوپیاں، 5 ہاتھ میں تسبیح، اور باطن میں تمہارے اعمال کو جب تولا جائے گا تمہارے باطن کو سب سے سامنے پہلے رکھا جائے گا. باطن کیا ہے؟ یہ ظاہری اعمال بھی جو ہے اس کا مدار ساری نیتوں پر ہے جو باطن کے اندر موجود ہے. جو باطن کے اندر موجود ہے اس نیت پر ہے. تو فرمایا جو نجات دینے والے عمل ہے اس میں سے بہترین عمل، سب سے بڑا عمل یہ ہے ظاہر اور باطن میں اللہ کا خوف رکھنا. حضرت اسرائیل علیہ السلام نے عرض کیا رسول اللہ ہلاک کرنے والے عمل کون سے ہیں؟ کون سے عمل جو ہلاکت میں ڈال دیتے ہیں؟ یہ امت کو سنایا جا رہا ہے معراج کی رات. ہلاک کرنے والے عمل کون سے ہیں؟ فرمایا بخیلی کرنا اور بخل کی اطاعت کرنا، جوڑ جوڑ کر پیسہ رکھنا. الذی جمع مالا وعددا، جمع بھی کرتا ہے، تھوک لگا کر گڈی بنا کر پھر اپنی تجوری کے اندر رکھتا ہے. جمع مالا وعددا یحسب ان مالہ اخلدا، یہ سمجھتا ہے کہ اس کے مال پر جو ہے وہ ختم ہونے والا نہیں ہے. یہ سمجھتا ہے یہ بات. الذی جمع مالا، بخیلی کرتا ہے، محتاج کھڑا ہوتا ہے یہ اپنے ہاتھ کو روک کے رکھتا ہے، بخیلی کی اطاعت کرتا ہے، یہ ہلاک کرنے والا عمل. دوسرا عمل حضور نے فرمایا خواہشات نفسانی کا عمل، اس کی اطاعت کرتا ہے، جو خواہش کہتی ہے، نفسانی خواہش کہتی ہے اس پر عمل کرتا ہے. کہتا میرا پورا ہی نہیں ہوتا، مجھے اور چاہیے، مجھے اور چاہیے. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، یہ تکاثر کی الہا جو ہے ان کو مقابر کے اندر پہنچا دیتی ہے، مقبروں میں، قبروں تک پہنچا دیتی ہے. یہ کہتا ہے نہیں میں 250 گز کے مکان میں نہیں رہ سکتا. پھر یہ 500 کا لیتا ہے، پھر 1000 کا لیتا ہے، پھر 2000، یہاں تک کہ اس کی آخری 7 آ جاتی ہے. یہ اس نے اپنی پوری جوانی اسی پر صرف کی تھی. للہیت کدھر تھی؟ ہلاک کر دینے والا. خواہشات نفسانی یہ نہیں کہ صرف گناہ کرتا ہے،
زنا معاذ اللہ کرتا ہے. یہ خواہشات نفسانی جو انسان کو اللہ کے حکم کی اطاعت، اللہ کی اطاعت کے خلاف کوئی عمل کروا رہی ہے، ساری خواہشات نفسانی ہے. تیسرا حضور نے فرمایا کہ مہلکات میں سے ایک عمل یہ بھی ہے، ہلاک کرنے والے عمل میں سے ایک عمل یہ بھی ہے کہ انسان دوسرے انسانوں سے خود کو بہتر سمجھنے لگ جائے. ہر طبقہ علمیت کے اندر ہو تو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس معاشرے کے اندر میں زیادہ پڑھا لکھا، مال کے اندر ہو میں زیادہ مالدار، نسب کے اندر میں فلاں کا بیٹا، میں فلاں کا بیٹا. فخر کیا کرتے ہیں اہل مکہ اپنی قبروں پر بھی. جھگڑے ہوتے ہیں نا تو جا کر قبریں دکھاتے، دیکھو یہ دیکھو ہمارے خاندان کے لوگ سوئے ہیں، مٹی ہو گئے، سوئے ہیں تو کیا ہو گیا. وہ اپنی قبریں دکھاتے ہیں فخر کے تکابر کے طور پر، تفخر کے طور پر. صرف یہ نہیں ہے کہ انسان جو ہے دوسرے کو عقید علمیت کے مال کے طور پر تو ہوتا ہی ہے علمی تفخر، میں اس سے بہتر ہوں، زیادہ پڑھا لکھا ہوں. آج تو بیٹا پڑھ کے ایم اے کر لے، ڈاکٹر بن جائے، باپ اگر دیہاتی 10ویں پاس بھی نہ ہو تو وہ فوراً کہتا ہے میں تجھ سے زیادہ پڑھا لکھا ہوں، تجھے کیا معلوم دنیا کا. دنیا کا اگر معلوم نہ ہوتا تو تجھے انسان بنایا ہوتا، ویکیوں کی سی زندگی گزارتا. جتنا بھی بڑا ہو جائے باپ سے بڑا نہیں ہو سکتا. مہلکات ہے اس امت کے، مہلکات. یہ 4 سوال ملائے اعلیٰ کے فرشتوں نے اپنے لیے نہیں تمہارے لیے پوچھے، میرے لیے پوچھے، اس امت محمدی کے ہر فرد کے لیے پوچھے. درجات بلند کرنے ہیں تو ایسے کرو، اپنے آپ کو ہلاکت سے بچانا ہے تو ایسے بچاؤ، اپنے آپ کو جو ہے اس ڈگر پر لے کر آنا ہے کہ جنت کے راستوں میں، تو پھر یہ راستے ہیں. یہ سوالات ہم سے، ہمارے لیے اللہ کے رسول سے پوچھے گئے. اللہ رب العزت معراج النبی کے اس فلسفہ کو اہل اسلام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.